ان 3 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان 3 گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، امیر المؤمنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں میرے تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کی، امیر المؤمنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں نے اصلاح کر کے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اسی لیے فکر مند ہوتا ہے کہ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں تو باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواریاں چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں، تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھوڑ کر نہ گزرے۔ اس لیے ایک مالدار شخص نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے اور نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف 3 چیزوں کا خیال کر لیں، آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کی، یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، کون سی 3 ایسی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے اعمال ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک مالدار شخص یاد کر لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا، اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو اور مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں مت کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بننے سے پہلے اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو چاہے کتنے بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے۔ وہ میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دے دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس لیے وہ اس کو ہر چھوٹے اور بڑے تانے دیتے ہیں۔ نہ اس بچی کو دن کا سکون ہوتا ہے، نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے اور اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا میکا یعنی ماں باپ، بہن بھائی، پورا گھر پریشان ہے۔ وہ اور گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخرکار تھک ہار کر تو وہ اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے اور اس شوہر کے ظلم ستم کو اس کے تانوں کا گانا بنا کر پہن لیتی ہے۔ یہ پھر اپنی زندگی سے روٹ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بننے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے آس پاس یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے، ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، اپنی بیوی کو پہناؤ لیکن
ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر خواہ میں بھی نہیں لاتے۔ ایسے اشخاص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا، چنانچہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے، وہ اپنے لیے عذابوں کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور ہنستے سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا ایسا ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر بھی ظلم و ستم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماریوں اور رنج و غم میں دل جو اعتماداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچایا رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانت داری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی و کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، تیسرا عمل اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں ان کے کنبے یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہوگا، چاہے ان کے پاس 1000 اونٹ کی قطاریں ہی کیوں نہ ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ ان خاندان میں اس گھرانے میں اس گھر میں کبھی مت کرنا۔ یہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ خود سوچیں، جس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہیں وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ وہ تو خوار ہو گیا۔ سمجھو، اس لیے اے شخص ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص جو مایوس ہوا کرتا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فطور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنے ہیں۔ رشتہ دیندار گھرانے میں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص اپنی بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئے اور تم اس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ یعنی رشتہ دیتے وقت صرف مال اور حسب نسب یا دنیاوی حیثیت نہ دیکھی جائے، بلکہ دینداری اور اچھے اخلاق کو دیکھا جائے۔ یہی بنیاد ہے جس پر بیٹی کی عزت، سکون اور گھر کی برکت قائم رہتی ہے۔ دنیاوی معیار نہیں بلکہ آخرت کا معیار دیکھو۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلا، خاندان، حسن اور دین، پس تم دیندار کو ترجیح دو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، کامیاب ہو جائے گا۔ مسلم بخاری۔ اسی طرح لڑکی والوں کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ جب رشتہ دینا ہو تو دیندار اور نیک مرد کو ترجیح دیں، نہ کہ دولت یا دنیاوی روب کو۔ امانت دار اور نیک سیرت مرد بہترین رشتہ ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو آسان ہو، یعنی دیندار، سادہ اور امانت دار گھرانہ جہاں نکاح میں تکلیف، دکھاوا اور فخر نہ ہو، وہاں بیٹی دین اور دنیاوی دونوں میں سکون پاتی ہے۔ بیٹی کا رشتہ ایسے گھر میں دینا چاہیے جہاں عزت اور محبت ہو۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنی بیٹی کا نکاح کرو تو اس کا نکاح ایسے شخص سے کرو جو اس سے محبت کرے اور اس کا احترام کرے۔
तशरीह, जहां शौहर अपनी बीवी को इज्जत मोहब्बत दे और वहां घर में सुकून और रहमत नाज़िल होती है। ख़ानदान में दीनी माहौल और नेक तरबियत का ख्याल रखा जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत किसी कौम में शादी करती है तो इसकी नस्ल, इखलाक और असर भी इस कौम में मुंतकिल होते हैं। मिशकात शरीफ। इसलिए रिश्ता ऐसे ख़ानदान में देना चाहिए जहां नमाज, पर्दा, रिज़्क हलाल, सब्र और इखलाक का माहौल हो। बेटी का रिश्ता ऐसे घराने में देना चाहिए जहां दीनदारी, नमाज और तकवा हो, जहां इखलाक, बर्दाश्त, इज्जत, नस्वा का ख्याल रखा जाता हो, जहां रिज़्क हलाल कमाया जाता हो, जहां तकब्बर, फजूल, रस्म व रिवाज और दिखावा ना हो, जहां बेटी को इज्जत व सुकून मिले, ना कि ज़बरदस्ती और जुल्म। मेरे बहन भाइयों, हमारे अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी तमाम बहनों और बेटियों को अल्लाह ताला इनके घरों में इज्जत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमेशा के लिए इनके सरों पर अपनी रहमत का साया बरकरार रखे और खुश रखे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन तमाम बातों को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, वीडियो पसंद आए पर वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें दें। जज़ाकल्लाह।